وعلیکم السلام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سبھی حضرات مل کر حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ تمامی حضرات نے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مصلح قوم و ملت حضرت علامہ و مولانا مظفر رضا صاحب اللہ حشمتی دامت برکاتہم القدسیہ سے بڑے قیمتی جملے سماعت کیے جن کے اس کی محفل ہے حضرت قاری امان رسول صاحب علیہ الرحمہ ان کے تعلق سے بھی اور ان کے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی. مزید میں بیان کروں اس کا وقت نہیں. ابھی کل ہی تراویح میں کلام مجید آپ کی مسجد میں بھی مکمل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بھی تراویح میں کلام مجید مکمل کیا. تو پچھلے سال اور اس سال 2 سال ہو گئے میں ابتدا میں 1.5 پارہ پڑھتا تھا, اس کے بعد 1 پارہ اور آخر میں آدھا پارہ. میری عادت یہ رہی کہ ہر دن 1.5 پارے سے کچھ مخصوص, حالانکہ پورا قرآن خاص ہے لیکن جو بہت مشہور, جن سے مسائل, جن کے شان نزول ہوں, میں 10 یا 15 منٹ میں اپنے مقتدیوں کے سامنے بیان کر دیا کرتا. بے شک اور اس سے مجھے بھی بڑا فائدہ ملا اور ہمارے مقتدی حضرات کو بھی بہت فائدہ ملا. قاری صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں آپ نے حضرت سے آپ سن لیا ہے. آج چونکہ سورہ تراویح ہم نے پڑھی تھی, 10 سورتوں سے 20 رکعت تراویح پڑھی تھی, اس میں سب سے پہلی سورت ہم نے پڑھی تھی سورہ فیل. اس کا مطلب ہم نے وہاں بھی بیان کیا اور اب بھی بس 2-4 منٹ میں مطلب بیان کر دیتا ہوں. فیل علماء کرام جانتے ہیں عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہاتھی کے. اس سورت کا نام فیل کیوں رکھا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا یمن اور حبشہ کا, جس کا نام ابرہہ تھا. اس نے یمن کی غالباً راجدھانی صنعاء, وہاں اس نے کنیسہ بنوایا, گرجا گھر بنوایا, یہودیوں نصرانیوں کا عبادت خانہ. مسلمانوں کا عبادت گھر, عبادت خانہ مسجد ہوتی ہے, تو اس نے اپنا عبادت خانہ بنوایا اور اعلان کیا کہ اب مکہ میں کعبے کی زیارت اور کعبے کی طواف کے لیے کوئی نہیں جائے گا, بلکہ جسے بھی زیارت کرنا ہے, جسے بھی طواف کرنا ہے, وہ ہمارے یہاں یمن میں آئے گا اور ہمارے عبادت خانے کی زیارت کرے گا. تو یہ بات عرب تک پہنچی. جب یہ بات عرب میں پہنچی تو عرب کے قبائل مشتعل ہوئے, غصہ آیا. عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو کنانہ تھا, اس میں سے ایک شخص اٹھا, اس نے یمن کے صنعاء شہر کا سفر کیا. سفر کرنے کے بعد ان نصرانیوں اور یہودیوں کے عبادت گھر میں گیا اور وہاں جا کر اس نے قضائے حاجت کر دی. قضائے حاجت آپ سمجھ گئے ہوں گے, وہاں جا کر گندگی پھیلا دی. جب بادشاہ کو خبر ملی عرب سے کوئی آیا, اس نے ایسا کیا, بہت زیادہ غصے میں آ گیا
اس نے کہا لشکر تیار کیا جائے، لشکر تیار کیا گیا، تمام انتظامات کیے گئے، کہا اب ہم کعبے کو ڈھائیں گے، یہ مسلمانوں کا کعبہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اللہ اکبر، تیار کیا گیا۔ بہت سارے ہاتھی اس لشکر میں تھے، ایک بہت بڑا عظیم الجثہ ہاتھی، پہاڑ کے مانند ہاتھی جس کا نام محمود تھا، وہ بھی تیار کیا گیا۔ مکہ شریف کا سفر ان تمام لوگوں نے ابرہہ کی فوج نے کیا۔ جب مکہ شریف کی سرحد کے قریب پہنچے تو وہاں پر جا کر انہوں نے کیا دیکھا کہ مکہ شریف کے لوگوں کی بکریاں ہیں، اونٹ ہیں اور دیگر جانور چر رہے ہیں۔ ان کو اپنی تحویل میں لیا، اپنی گرفت میں لیا، ان کو قید کیا۔ ادھر قبیلوں میں خبر پہنچی کہ ابرہہ بادشاہ آیا ہے، بڑی فوج لے کر آیا ہے، بڑی طاقت کے ساتھ آیا ہے، بڑی ہمت اور جرأت دکھا رہا ہے۔ اس نے ہمارے جانوروں کو پکڑ لیا، ہمارے جانوروں کو قید کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کون ہیں آپ بتائیں گے؟ حضرت عبد المطلب میرے آقا علیہ السلام کے دادا، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب۔ آپ کو خبر ہوئی، اے قبیلہ قریش کے سردار، ابرہہ نے ہمارے آپ کے جانوروں کو، اونٹوں کو قید کر لیا۔ حضرت عبد المطلب اٹھے، تنے تنہا وہاں پہنچے جہاں ابرہہ اور اس کی فوج تھی، جا کر اس کے قریب گئے۔ ابرہہ نے بڑی عزت کے ساتھ، چونکہ قبیلے کے سردار تھے اور پیشانی میں نور نظر آ رہا تھا، بڑی عزت احترام ادب کے ساتھ بیٹھایا۔ کہا عبد المطلب آنے کی وجہ، حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں آنے کی وجہ یہ ہے، اے ابرہہ تو نے تمام جانور قید کیے ہیں، ان میں سے 200 اونٹ میرے ہیں، وہ چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، 200 اونٹ میرے ہیں، وہ چھوڑ دے۔ اب روایت میں آتا ہے، کنز الایمان میں آپ پڑھیں گے، پڑھا کیجئے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی اور بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا عبد المطلب ذرا سی دنیاوی یہ جانوروں کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ میں تو تمہارے آباء و اجداد کا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے اتنا سنا تو آپ نے غصہ نہیں دکھایا، بڑے پیار سے ایک جواب دیا، کہتا ہے جانوروں کا مالک میں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جانوروں کا مالک میں ہوں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور کعبے کا مالک میرا خدا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے۔ میرے جانور چھوڑ دے، کعبے کی حفاظت تو کعبے کا خدا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کچھ سوچا اور وہ 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کو دیے۔ آپ واپس قبیلے میں آئے، آ کر اعلان کیا، اے قبیلے قریش کے لوگوں، اے عرب والو، ایسا کرو مکہ والو، پہاڑ کی چوٹیوں پر چلو، پہاڑوں کے پیچھے چلو۔ ابرہہ کا ارادہ اچھا نہیں لگتا، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے گئے تمام لوگ، حضرت عبد المطلب تنے تنہا کعبہ شریف کے قریب آئے اور آ کر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گڑ گڑا کر رو کر خدا وحدہ لا شریک سے دعا کی، مولا یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت فرمانا، مولا یہ تیرا گھر ہے، ظالم تیرے گھر کو اجاڑنے کے لیے، گرانے کے لیے، معاذ اللہ تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، مولا کرم فرما، فضل فرما۔ رو رو کر دعائیں کی اور آپ بھی وہی پہاڑوں کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابرہہ نے اونٹوں کو تیار کیا، کہا چلو اب جا کر کعبے کو ڈھائیں گے۔ تو روایت میں آتا ہے اس محمود ہاتھی کو جو سب سے طاقتور تھا، اس کو ایک طرف کے لیے بڑھایا، وہ چلنے لگا، دوسری طرف کے لیے بڑھایا، چلنے لگا، تیسری سمت کی جانب بڑھایا، سمت کی طرف بڑھایا، چلنے لگا، لیکن جب کعبہ شریف کی طرف بڑھایا وہ ہلا تک نہیں، ہلا تک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے تیسے اس کے تمام جانور اور ہاتھی قافلے کے لوگ آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے اپنے حبیب علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب یہ لشکر ابرہہ کا آگے بڑھ رہا تھا، اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوا، حکم ہوا، اے ابابیل پرندوں جاؤ اور ان کا کام تمام کر دو۔ روایت میں آتا ہے پرندے 3 کنکریاں لے کر آئے،
ایک کنکری ان کی چونچ میں تھی، ایک کنکری ایک پنجے میں، دوسری کنکری دوسرے پنجے میں، 3 کنکریاں. اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ کنکریوں پر جس کافر کو ابرہہ کے لشکر میں سے لشکری کو مرنا تھا اس کنکری پر اس کا نام لکھا ہوا تھا. یہ لشکر والے ایسے نہیں آئے تھے، بڑی تیاری سے آئے تھے. ان کے سروں پر خود تھی، خود مطلب یہ لوہے کے ہیلمٹ ٹائپ کے ٹوپی تھی ان کے سروں پر کہ کوئی سر پر تلوار کا وار بھی کرے اس کا بھی اثر نہ ہو. لیکن میرے اللہ کی طاقت کے آگے دنیا کی تمام طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے، ابابیل پرندے آتے ہیں اور ان کے اوپر ان کنکریوں کو چھوڑتے ہیں. وہ کنکریاں ان کی خود ٹوپی پر لوہے کی گرتے ہیں، ان کی ٹوپی کو چیرتے ہوئے، سروں کو بھیجوں کو پھاڑتے ہوئے، ان کے جسم کو چیرتے ہوئے، ان کے ہاتھیوں کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے ہیں. اور تمام کافر جو تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر جاتے ہیں. اور میرے اللہ نے اپنے گھر کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی، ایسے کعبہ شریف کی حفاظت فرمائی. بس اس کا ترجمہ اور سن لیں. اللہ پاک نے ایسے حفاظت فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا، نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. فیل ہے نا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فیل رکھا گیا. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا کیا. پھر اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا، ان کی چالاکی، ان کی چال، ان کا داؤں کیا تباہی میں نہ ڈالا. اصل میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا اپنی علاقائی زبان کے اعتبار سے بھی کیا، چونکہ میں بھی وہیں کے قریب رہتا ہوں بریلی شریف کے، تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بہت داؤں چل رہے ہیں، بہت داؤں چل رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں، آگے بریکٹ میں فوجیں بھیجی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے. آپ نے ابھی سنا کیسے کنکر آتے تھے اور ان کو چیرتے ہوئے زمین پر چلے گئے. فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی، یعنی بھوسے کی طرح. کیا حالت ہوتی، ایسے بکھر گئے ٹکڑے ہو کر. اللہ رب العالمین نے اپنے کعبے کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی. انشاءاللہ الکریم اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکام پر، قرآن کے احکام پر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، خلفائے کرام، صحابہ اعظام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، اولیاء کرام کی باتوں پر عمل کرنے لگ جائیں اور اس دور میں کہا جائے مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل پیرا ہو جائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہماری بھی حفاظت کرے. لیکن شرط یہی ہے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ بس صرف دعائیں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو. صرف دعائیں ہی کرنا ہوتی تو سرکار امام حسین اپنے گھر والوں کو لے کر کربلا میں کیوں جاتے؟ تو کچھ اعمال بھی کرنے ہوں گے، کچھ جرأتیں بھی دکھانی ہوں گی، کچھ ہمتیں بھی دکھانی ہوں گی. عبادتیں بھی کیجئے، جرأتیں بھی دکھائیے اور ہمتیں بھی کیجئے. پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کیجئے. انشاءاللہ کریم اللہ پاک نے جیسے اپنے گھر کعبہ شریف کی حفاظت فرمائی، اللہ پاک ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے طلباء کی، ہمارے تمام مسلمانوں کی انشاءاللہ کریم اللہ پاک حفاظت فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کرنے کی ہمارے خیر کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں چند آیتیں پڑھی ہیں، اللہ پاک ان آیتوں کے وسیلے سے قاری صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ہم گنہگاروں کی تمام تر نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.